الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں
خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں اڈو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناءوں بعد دعا ہے اللہ کریم سب بھائیاں نو اس بزم وچ حاضری دی برکت عطا فرمائے۔ بانیان محفل میاں محمد نواز بٹی صاحب، میاں خضر ایاد بٹی صاحب، میاں عامر سجاد بٹی صاحب، میاں فیضان علی بٹی صاحب اور منجانب میاں وقار حسن بٹی صاحب، خصوصی تعاون محمد حسنین عباس، علی حسن، محمد عبداللہ بٹی صاحب۔ اللہ کریم انہاں ساریاں ویلیاں نو برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ بفیضان نظر پیر سید مہر علی شاہ صاحب، پیر سید صادق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ مسجد اورام رسول مرزا بٹیاں تحصیل پنڈی بٹیاں دے اندر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مشتاق حسین قادری صاحب دی زیر نگرانی انہاں دی معاونت نال اور انہاں دی خصوصی توجہ نال اے محفل پاک منعقد ہے، جس دے اندر آپ اور سب میں حاضر ہاں۔ اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ تمام معاونین، منتظمین، حاضرین و سامعین نو رب ذوالجلال جزائے خیر نال نوازے۔ عزیز من چند گزارشات پڑھنا پیش کرانگا اپنے وقت دے اندر اور اپنے موضوع اور اشتہار تے جو موضوع لکھے وہ دے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو
با عمل بنائے. مسلمان با عمل ہو جان گے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. آپ حضرات دی کامل توجہ ہو گئی ماشاءاللہ. سنیے سمجھئے اور یاد رکھیے. فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ دی نعمت نو یاد کرو. اللہ نے ایدہ حکم دیتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو. ایدہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے اتے فرض کر دیتا ہے، سان حکم دے دیتا ہے کہ او دیاں نعمتانوں یاد کرو. توجہ ہے جی. ایک آیت اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو. اچھا کس رنگ چ یاد کریے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو. اللہ فرما دے میرا شکر کرو. ایک جگہ تے آیا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیلا من عبادی الشکور، اے میرے بندو میرا شکر کریا کرو. میرے ہاں بندیاں میں شکر کرنے والے بندے تھوڑے نے. قلیلا من عبادی الشکور، نا شکریاں دی کثرت شکر والے تھوڑے نے. شکری نا شکری اور شکر اچ فرق ہی ہے. کسے درویش تو کسے پوچھیا باجی بندگی کی ہے؟ انہوں نے فرمایا بندگی یہ کہ جے دیوے اللہ تے شکر کرو، نہ دیوے صبر کرو. انہوں نے فرمایا اے کیڑی بندگی ہے؟ اے تے ساڑھے شہر بغداد دے کتے بھی کر دے. ڈھی جائے تے شکر کیتا، نہ ڈھیوے تے صبر کیتا. انہوں نے کہا حضرت مرتوسی دسو بندگی کیے؟ فرمایا ڈھی جائے تے تامی شکر کر، نہ ڈھیوے تے تامی شکر کر اپنے مالک. اے پھر اصل بندگی ہے. اچھا ساڑھا روٹین ہے وے بندیاں دی ساڑھی کہ اسی ڈھی بھی جائے تے شکر نہیں کرتے. اسی آنیا زیادہ نہیں ڈیتا. کیوں بھائی ڈی جائے نا تے اسی آنے پر ٹھیک ہے پر زیادہ نہیں ڈیتا. ساڑھی مثال دینا ایک پہلی ہے وہ دے وچ 20 من ہوئی ہے. ساڑھا ایک برا ہے وہ دی 10 من ہوئی ہے. ساڑھا ایک برا ہے وہ دی 3 من ہوئی ہے. 3 کیٹاگریاں آ گئی، ایک 10 من آلی، ایک 3 آلی تے ایک 20 آلی. 80 آلے تے ہون رہن جا نہ شکریاں کیوں 3 کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بھی تے بندہ اللہ دئیے نا کمڑیا. وہ دو جو ویکھے 3 آلے لوں اس 10 آلے لوں کیوں نو ویکھیا؟ وہ بھی تے بندہ اللہ دئیے نا. جن 10 دیتے سے تو بھی اللہ دے، جن 20 دیتے سے ہے وہ بھی اللہ دے، جن 3 دیتے سے جنوں جتھے جتھے دیتے سوتے ہوتے دے کے تے ویندہ پہ ہے کہ انہیں کر دے کی نہیں. توجہ ہوگی یہ حضرات میں؟ دیکھو ایدہ مطلب یہ ہویا کہ انسان دی فطرت ہے کہ وہ اپنے تو اتاں ویندہ ہے، ہیٹھا نہیں ویندہ. جبکہ سواد باڑا تاں ہوندہ ہے جدو ہیٹھاں ویکھی. بندہ سوکھا رہندہ ہے جدو ہیٹھاں ویکھی. الٹی چال کرنے آنا اتو وینے تھلو نہیں ویندے، جبکہ تھلو ویکھیے تو بندہ سوکھا رہندہ ہے. مثال دینا سادی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے شیخ سادی میں جنگل اچ ٹردا جاواں میری جوتی ٹوٹ گئی. میں عرض کی تھی یا اللہ آج انہاں گھوڑیاں تے اٹھ دیتے نہیں بھی تے تیرے ہی بندے نے. میں جوتی بھی نہیں دیتی مڑ میں بھی بندہ تے مالکہ تیرے ہی ہاں. فرما دے میں پہنچیا دمشق تے جامعہ مسجد دیاں سیڑھیاں تے میں ایک بکاری نو ویکھیا. بیکاری نو ان دے پیر کوئی نہ ہے. فرماندر میں سجدے پہ گیا، مالکہ معافی نہیں میں نہ شکری کر بیٹھا.
میں بندہ تیرے ہی آ بھی تے بندہ تیرے ہی ہے نا، میں جتی نہ دیتی پیر تے دیتے نہیں نا، ہاں بندہ تیرے ہی ہے دن تو جتی بھی پیر بھی کو نہیں دیتے تو مڑ بھی تیرا شکر پہ ادا کرتا ہے۔ میں کیسا آدمی ہاں جڑا شکر نہیں کرتا؟ اسی شکر نہیں کر دے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہونے جنہوں نے اللہ اس وجہ تو جنت دے چھڑنی کہ باہمیں عمل تو اڈے تھوڑے نا، میں تو ان رزق تھوڑا دیتا تے تسی راضی رہے آؤ، جے تسی تھوڑے دیتے تے راضی ہو گئے ہو تو میں تو اڈیاں تھوڑے عملان تے راضی ہو کے تو ان جنت پہ دینا۔ میں جو دیتا تھوڑا تے تسی صبر کیتا ہے بشکر ہے مالکہ جتھے رکھی تے چل تسی تھوڑے دیتے تے راضی ہوئے آؤ، میں تھوڑے عملان تے راضی ہو جانا پر آلانگ جاوان۔ شکر بڑی چیز ہے، شکر کرنا بندے دے اندر سکون نصیب ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندیں والا ان شکرتم لازیدنکم، جدو تو شکر کریں گا تو میں راضی ہو کے اور بڑا دیاں گا۔ ملے جو ملی شکر کر، بندے نا شکرے بہت نے، گھٹ بندے تسی ویکھے ہونگے جیڑے شکر کرنالے ہونگے، زیادہ وہ لوگ نے۔ اور میں بڑا حیران ہونا انہاں بندیاں تو کہ انہاں بندیاں دی کیسی سوچ ہے کہ جی بس آپ پوچھو کی حالی بس جی مڑ گزارا ہوں ہی پیا ہے، اور بھائیہ کی جی بس جی مڑ گزارا ہوں ہی پیا ہے۔ یہ نہیں آندے کہ جی اللہ دا بڑا شکر ہے، بڑے سونے رنگ نے، نہیں جدو بھی پوچھے ہے روندے ہی ویکھے میں، اور بھائیہ کی جی بس مڑ گزارا ہوں ہی پیا ہے۔ بھائیہ آکھیا کرو جی اللہ دا بڑا شکر ہے، اللہ دا بڑا شکر ہے، جتھے رکھے آس بڑے سونے رنگے چنا، بڑے سوکھ نے اللہ دے۔ حقیقت گالے وے لوگ کمڑے نے، جنہ شیئن وے کہ اسی پریشان ہونے اب اونا کوڑ بڑیاں ڈیتیاں نے، پتہ نہیں اونا شیئن دے نار بھائیہ سائیڈ افیکٹ کتنے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے رکھی سکی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی تے نا ترسامی جی۔ اپنی رکھی سکی کھا کے مزیدار زندگی گزار کی ہوگی۔ میں کل پڑھ رہا ساں کہ پرسو شاید ایک جگہ تے کہ ایک مچھیرہ دریا دے کنارے بیٹھا ہے تو اتوں ایک بزنس مین آیا بڑے پیسے آڑا، اسے کہا وہ بیٹھا ہیں، اسے کہا مچھیاں پھدن آیا تو پھد لگیں، اسے کہا تو کمڑا نہیں، اسے کہا کیوں میں، اسے کہا ویلہ جو بیٹھے ہیں اور پھادلا، ریتے پتھلا مار کے تو بڑا سکون نال دو پیا سیکھ دا، اسے کہا ویلہ جو بیٹھے ہیں اور بچیاں پھاد، اسے کہا جی جنی میں آج لوڑ آئی ہونی ہے تو میں پھاد لگیاں تو اور پھاد کے میں کی کرنی ہے، اسے کہا اور پھاد کے تو ویچی تے آجال جو ترٹائی تو نوان لے لیں، اسے کہا جی نوان لے لیا تو مڑ باڑیاں بچیاں پھدی سن مڑ، اسے کہتے مڑ دو کشتیاں لے لیں، ایک بندہ رکھ لیں، زیادہ پیسے بنا لیں، تیرے کول پیسے آ جان گے، کاروبار ودا لیں، تے کاروبار ود گیا تو مڑ کی اسی، اسے کہتے مڑ ویچ سکون لیں، تو اسے کہا میں سارا چکر کٹ کے جیڑا سکون لینا ہے، وہ جو میں انہیں لیندہ پیا تو میں لین دے چکر اچھ کیوں پہنا ہے، کو سمجھ جائی کوئی بھائی نا جو میں چکر پہنا ہی تو موڑ میں نہ موڑ سوکھ لیں تو میں جو ہونی لیندہ پیا میں لین دیکھا تو چکر کٹ کے لے لیں بھائیا اصل مقصد تا سوکھ لینا ہی ہے نا، ان آوے کھونا بندہ یہ سوکھ دیاں گلا کئی بندے نے وہ موٹھ موٹھ گوڑیاں دی کھاندے نے بس آڈی آنکھ لگی نہیں لگ دی آوے کلو ساڑھا خالد ہے بیٹھیاں لگ گئی گلہ دے سوکھ دیاں ہوئی ہیں بھائی اے یقین کرو یہ بندہ اوکھا ہوئے تو نیندر کدی آئی نہیں ان چین ہی نہیں ہوندہ وہ پاس سے ماردہ رہندہ ہے شدہ کدی ایدے کدی ایدے وہ شدہ ساری رات جلدہ رہندہ ہے اپنی سوچاں خیالہ میں حالانکہ انہوں کو دولت دی کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ سوکھ دیندہ ہے جن دے
عزیزو اصل شے میں اللہ دی طرفوں سکھ تے سکون میں محسوس کیتا ہے اپنی زندگی وچ کہ جتنا پیسہ تھوڑا ہوئے نا انہا سکھ باڑا ہوتا ہے. میں کتھے بیٹھا ہوں؟ ایک اللہ دا گھر ہے، دوجا رسول اللہ دا ممبر ہے. میں اپنا تجربہ تو انہیں پیدا سنا جتنا پیسہ تھوڑا ہوئے انہا سکون تے سواد زندگی اچھ باڑا ہے. جتنا پیسہ باڑا آ جائے سکون تے سواد انہا گھٹدا جاندہ ہے. اس بندے دی کوئی زندگی ہے جندے کول پیسہ ہے. ہن تسی آکھنا لے زندگی ہوندی ہے جندے کول پیسہ ہے. میں نہ ہوندی بھی کوئی زندگی ہے جندے کول پیسہ ہے. نہ دے سکون نہ رات سکون، پجو پاج تے او دے جاؤ تے او کرنا ہے تے آنج کرنا ہے تے او ہو گئے. سجنا سویرے اٹھ کے 3-4 روٹیاں ساگ پات دال نال کھا لویے، راتی مڑ 4-5 اللہ دے چھڑے. ایڈی بھی کوئی اور سکھ ہے؟ اپنی مرضی نال سونا تے اپنی مرضی نال اٹھنا، کوئی صد نہیں، کوئی کسے پوچھنا دسنا نہیں. بھائیا زندگی دا مزہ ہی غریبی ہے. اے دنیا لے آئے میں بنائی ہے پیسہ مگر بچے. میں تیانا میرے مالکہ کتے بیٹھے ہیں، میرے مالکہ جوڑن دی توفیق ہی نہ دی. بڑے دعا نہیں میں مگدہ پیا، تجربے تو بعد پہ مگنا کہ یا اللہ میں ان پیسہ جوڑن دی توفیق ہی نہ دے. میں نہ چاندی نہیں بجوڑا، بس جیڑی لوڑ ہوئے وہ پوری ہو گئی. ہونے کو بندہ نیت ہی نہیں کرتا جوڑن دی تو دیکھو جوڑ کی میں سکتا ہے. کام واسطے پہنا نیت شرط ہے نا، بندہ نیت کرے بھئی یار مال جوڑنا ہے. اسی تیانہ جوڑنا ہی کوئی نہیں، بس لوڑ پوری ہندی رہے. بال بچے نے وہ کھا پی کے پڑھ پڑھ جان انہاں دیاں شادیاں ہو جان. اور ساڑھ لینا کی جتھے ٹر وکاس کھول گیا وہ تو دیسی مرگا کھا لیا. ڈاکٹر مشتاق صاحب کھول گیا تو وہ تو دیسی مرگا کھا لیا. اگائی دے ابو سفیان انہاں کو ٹر گیا تو وہ تو جا کے کھا لیا. سن ایڈی جمع کرنے دی لوڑ کے لیے سارا بندیاں کو ساڑھے ہی نہیں. آج جڑا بندیاں کو جڑیا پہ بڑھو لے کنک دے بڑے پہنو تو 2 روٹیاں سن دے چھڑن تے کے ہوندہ ہی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوندہ کھڑا ہی نہیں. آ جاؤ آ گئے ہو درویش آؤ 2 روٹیاں دوسری بھی کھا. عزیزہ ساتھیات زندگی دے تجربات حاصل کیتے ہیں. میں تو انہوں مسئلہ دسنا ساڑھے کو امیر بھی آؤں دے فقیر بھی آؤں دے مڈل کلاس بھی آؤں دے غریب بھی، ہر قسم دے بندے ساڑھے کو آؤں دے. سمجھ نہیں آئی گل؟ اور سارے آ کے سانا اپنے مسئلے دس دے، امیر بھی دس دے غریب بھی دس دے. انہاں سارے آن دے مسئلے سنن تو بعد میں اس نتیجے دے پہنچے ہاں چنگے غریب ہی رہے. جڑے غریب رہے وہ چنگے رہے، تھوڑے پیسے آلے چنگے رہے. جڑے نئے بجے اس دنیا پیچھے وہ چنگے رہے، جڑے بجے ہیں انہوں نے ساہ بھی چڑھیا ہے. جڑا بندہ دوڑ لائی ہوئے اندھے کو کھانا پینا کھویندہ ہے، تو جڑا ہوڑی ہوڑی ٹردہ جاندہ ہے وہ کھا بھی لیندہ ہے پی بھی لیندہ ہے کدھیں کھلے نہ گل بھی کر لیندہ ہے کسی دی سن بھی لیندہ ہے. جڑا بجدہ پہ ہوئے شدہ وہ نہ پی سکتا ہے سورنال، نہ کھا سکتا ہے، نہ کسی نہ گل کر سکتا ہے. وہ افرا تفری دی زندگی ہے. وہ بندے جنہاں نے شکر نہیں کرنا نصیب ہویا، تو جنہاں نے شکر کرنا نصیب ہویا ہے وہ بندے اللہ دے نیک بندے تے اللہ دے ولی تے فضیلت والے لوگ نے. میں ایسے کتنے ہی درویشاں دی زندگی پڑھی جڑے مزدوری کر دے سن، تو جدوں مزدوری دی جانی تو وہ دوبارہ مزدوری کرن کدی نہ گئے جنی دیر تک اگلی مک نہ جایا. باجی اگلے پیسے پہ نے روٹی ہے مڑ کی کرنا ہے. رب دی یاد چرانے ہیں انہاں عبادت کرنے ہیں نہیں جدوں انہاں سمجھنا ہے ان روٹی دے پیسے موگے نہ جا کے مڑ مزدوری کرنی ہے. مڑ جتنے لینے روٹی لا کے تو مڑ کھا لینی ہے تو مڑ رب دی یاد ہے چھوٹ. ساتھیا اور بیلیا اللہ دے ایک درویش گزرے نے، اللہ وہ بادشاہ سن ابراہیم بن ادھم بلخی بلخ دے بادشاہ سن.
ساڈے مرشد کریم نے ساڈے سلسلے ساڈی بیعت انہاں نال جا رل دی اے بلخ دے بادشاہ سن میں کسے فقیر نو فقیری چھڑ کے بادشاہی ال جاندیاں نہیں ویکھیا میں بادشاہاں نو فقیری ال آوندیاں ویکھیا بادشاہی چھڑ کے امام جعفر صادق علیہ السلام انہاں تو وقت دے خلیفہ گھر آئے اور پوچھیا کہ کوئی حاجت ہے تے میں دسو ذرا درویشاں دا جواب سنے فرماندے نے ایک حاجت ہے جے پوری کریں چاہتے اس اکھیا بڑی کر لے حکم کرو آپ فرماندے نے نام میں نے بلایا کر اپنے کوڑ تے نہ میرے کوڑ آیا کر اسی درویش سن ساڑے رنگ چران تھے نہ سن بلایا کر تے نہ ساڑے کوڑ بادشاہ آیا کر اسی درویش سن اپنے رنگ چران تھے آج اسی یہ فخر محسوس کرنے باقی عمران خان نال کھلوتے ہیں ٹھوٹو فوٹو چھیک لیا ہے بندیاں دستان دے باسی بھی عمران خان کو کھلوتے آئے اسی دنیا دار وہ درویش ہے اور یہ سمجھ دے ہے جدو بندہ کسے نہ دے نا میرے نال فوٹو کھجوائیں یہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے ملنا میرے آستے عزت ہے تے عزت دے اے لمحے کیمرے چ محفوظ ہو جان کہ میں فلاں آدمی نے ملیا سائیں عزت ہے درویش دنیا کو عزت دا طالب نہیں ہوندہ وہ اللہ کو عزت چاندہ ہے فقط اس کدی کسے نہیں آکھیا بھائی چوری صاحبہ درہ میرے نال فوٹو کھچائے نا چودری درویشان کہنے کہ بس آڈے نال فوٹو کھچاؤ درویش کسے چودری نہیں کہے گا کہ میرے نال فوٹو کھچائے اس گل دی سمجھ آگئی حضرات محترم بادشاہ سن بلخ دے جدو اللہ کرم کرنا ہوئے نا اس شاعرہ کیا اکنا جاگ دیاں دے متھے بھاگ نائی تے اکنا یار مل دے راتی ستیانو وہ ستے سن اپنے محل ویچ بلخ چھت تے کسے دے ٹرن دی آواز آئی حضرت ابراہیم ابن ادھم بلخی فرماندے نے چھت تے کونے اس کیا ساڑھے اٹھ کھڑی گئے نے تے ڈھوڑ دے پیاں کھوجیاں دس سے نالے اگوں دس یا کہ کھوجیاں تے اٹھ کھڑی گئے نے تیرے چھت تے چڑھے ہیں ڈھوڑ دے پیاں ان لگتا ہے بجواب ڈنگا ہے انہاں ایٹو فرمایا بھئی اٹھ کھڑی گئے ہیں تے جنگلی چو جا کے ڈھوڑو چھت تو اٹھ لب دیں تو جیڑے اتے پہ ٹر دے ہے رجال الغیب انہاں کیا میاں جے چھتاں تو اٹھ نہیں نہ لب دے تے جڑے نرم بستریاں تے محلہ میں جو ستے پہ انہوں نے یار بھی نہیں لبدا فرماندے نے اے جملہ سدھا میرے دل میں چاہ کے لگا تے میرے دل ہی چو دنیا نکل گئی دنیا بھی چو نکل گئی اللہ اکبر فرماندے نے میں اٹھیا تے بادشاہی چھڑ دیتی تے جنگل اچھٹو گیا اپنے رب نو یاد کرانا فرماندے نے یاد کردیاں ایک دن میں دریا دے کنارے بیٹھا تے ایک پرانا وزیر و بادشاہی دے دور اڑا آیا اس سے کہا بھئی بادشاہ سلامت تخت چھڑ کے تیا ستاں کپڑیاں دی بنی ہوئی گدڑی اتے بے کے تے کی سودا کیتا ہے تسی ایک اشارہ کر دیا تو دنیا کے کھڑی ہو جاتی یہ تسی حاصل کی کیتا ہے انہاں کھے اوران انہاں جڑی گدڑی آئی نا جندے اتے بیٹھے ہیں وہ دیکھو ایک سوئی چھکی انہاں اینج کر کے دریاج سٹ کے فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے آؤ مچھلیوں سوئی لے آؤ چند لمحات گزرے تے مچھلیاں آئیاں سمندر چوں دریاج چوں ساریاں دے منہ آئے
سونے دیاں سوئیاں، ایک مچھلی سب تو آخر تے آئی، اس اپنیاں اکھاں دیاں پلکاں نال اس درویش دی سوئی اٹھائی۔ بھائی ذرا غور کرنا، عرض کر دیا نے بابا جی فرق تھوڑا جا اتنا پیا ہے، تو اٹھی سوئی آئی میں منہ لانا پسند نہیں کیتا، بے ادبی نہ ہو جائے، میں پلکاں نال اٹھان دی رہی ہیں، تھوڑی جی لیٹ ہو گئی۔ سجنا سمجھ آئی یا گل دی کہ نہ آئی؟ بندیاں نو سمجھ نہ آئی کہ درویشی اصل ہے کی بادشاہی نہ کیندہ ہے۔ فرمایا اساں او بادشاہی چھڑیے جیڑی صرف ایک ملک دی آئی، اللہ نے سنساریاں جہانہ دی بادشاہی عطا کر چھڑی۔ وہ کیڑا کام آ جیڑا تسی اتھے ساڑے تو کرا ہوا ہو؟ تخت تے بانا اے درویشی نہیں، تختہ آلے درویش دے اگے بیٹھے ہوندے نے اے درویشی۔ اقبال فرماندے نے ہے دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ میں پھر جٹا نو سمجھانا رہنا ہوں نا بھائی نا ساڑھی اردو دی سمجھ نہیں ہوندی لیکن سے پہلے پھر میں پنجابی ترجمہ کر دینا ہوں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس مضمون تے بولے لیں تے آپ فرمانے نے کی ہویا یہ راتی جاگے پر مرشد جاگنا گل نو سمجھنا ہے۔ سلطان باہو کتھے ڈیرہ بندے نہ آگے، اے تھاں ویکھنی ہے ڈیرہ بنن والی۔ فرماندے نے کی ہویا یہ راتی جاگے پر مرشد جاگنا لائی ہو تے کوڑا تختی دا باہو تے سچ فکر دی شاہی ہو۔ گل سمجھو میں کیا ہے باہو کی پیا دینا فرماندے نے کوڑا تختی دنیا دا باہو تے سچ فکر دی شاہی ہو۔ دنیا دا تخت کوڑا ہے فکر دی بادشاہی سچی ہے۔ دنیا دار تے دنیا دا تخت کوڑا، درویش دی بادشاہی سچی۔ کسے پوچھیا میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کولوں بابا جی چودھری کی نوان دے، فرمایا جڑا محمد دا درویش ہوئے سرین دے درویش دا نام چودھری ہے۔ انہاں کہا جی اسی نے سنے ہیں مربیانے چودھری ہوندے۔ فرمایا مربیانے چودھری کیویں ہوندے نہیں، تے مر جان تے چودھر مک گئی۔ جڑا حضور دا غلام ہوئے وہ مر بھی جائے تے بندے قبر تے سلام کر دیں، چودھر تے اندہ نہ ہے جڑی مرن تو بعد بھی چل دی پئی۔ سجن سمجھ آئیے کہ نا چودھر او جندہ سکہ مرن تو بعد بھی چلدا پیا ہوئے۔ تسی دسو جڑا بھی وزیر بنے بادشاہ بنے وہ داتا صاحب سے لاہور آکے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آئی چودھر جیوندیاں دی چودھر تے اسی جاٹاں دے انہیں موہاں دے ملا دے پگاں نو سلام جیوندہ دے سلام ہے مر گیا تے پتہ نہیں کدے۔ ایتھے بڑے بڑے سرگانے بڑے بڑے بھٹی بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے خان بڑے بڑے بندے گزر گئے، کدی کسی جا کے قبر تے سلام کیتا ہے؟ درویش دی قبر تے سلام ہوندہ ہے، درویش دی قبر نو ہی سلیوٹ نے کیوں؟
سجن یہی تے گل ہے کوڑا تخت دنیا دا باہو تے سچ فقر دی شاہی ہو فقر اسبات دنیا فنا ہے اینا ہی فرق ہے فقیر آندہ ہے بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور سجن درویش دی بادشاہی اصل بادشاہی درویش دی شاہی اصل شاہی ہے دوجہ تا سارا کوڑ ہویا انج دنیا راضی کوڑ تے ایران دی ہے لیکن درویش فقیر محمد کریم سرکار دا غلام دنیا تو بے نیاز ہوندہ ہے یہ بھی درویشیں گل کیتی ہے کہ دین تے دنیا سلطان بہوے وہ گل سمجھا رہے ہیں فرماندے دین تے دنیا نے دو میں بہنا کی نے دو میں بھائی میاں گل سمجھی دین تے دنیا سکیاں یا فرماندے مڑے دو میں ایک نکاح کی میں رہ سکتے ہیں واہ صوفی گل کتھے لے گئے اللہ تیری قبر تے رحمتہ نازل کرے بابے اور گل کتھے بڑھائیے والا سمجھ آئیے دو بہنا ایک نکاح وچ بندے دے وچ ایک وقت وچ نہیں رہ سکدیاں تے سلطان بہو فرماندے نے بچے یہ فقیر ہیں تے یاد رکھ دین تے دنیا دو میں سکیاں بہنا نہیں ایک نکاح وچ نورانیاں یا دنیا رکھ تے یا دین رکھ دس کیڑی رکھی یا پتر ہی ہوتے وانڈ ہوئی جن سمجھنا درویش انی دیر تک ایک کدی تسی میری گل لکھ لو نا دل دی تختی تے تو نفع دے بے درویش انی دیر تک کامل درویش ہی نہیں ہوندا جنی دیر تائیں ان دے دل چ دنیا ہوئے حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی فرماندے میں کعبے دا طواف پیا کرا تخت چھڑ دیتا عرش چھڑ دیتا تے میں ایک سونے جے نوجوان لڑکے نو طواف کر دیا ویکھیا تے میں پہچان لیا کہ میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے فرماندے نے میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پتر نو ملا میرے دل وچ پتر دا پیار آیا تے مینوں میرے خالق نے فرمایا القاء کیتا بھئی محبت میری بھی دل وچ رکھی تے موڑے انہاں نے بھی رکھنا ہے میں چاہاں تے آپ پہ تین ملاواں تو طلب کیوں کرنا ہے پائیا یہ رتبہ بڑا بلاندے ساتھ ہوئے تھے نہیں ہے پڑھیں ساڑھے واسطے شریعت دے سبق نے لیکن گل فقیران دی پیا کرنا وہ کچھ حصہ دے سان بھی لینا چاہیے ہے نا فقیر دا کام میں او دے دل وچ دنیا نہ ہوئے صرف محمد کریم دا دین ہوئے دنیا دے پیچھے ٹر دیئے دنیا دے پیچھے ٹرے گی جڑا رسول اللہ سرکار دے دین دا طالب ہو جائے گا اے تے بھائی عجیب گل ہے غلامی دا دعویٰ بھی ہے تو مڑ دنیا دار بھی ہیں نا یا دنیا دار یا دین دار ہیرے پاس آئی کو چنگا یا کھیڑے یا رانچا سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے پڑھ عالم فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردار کچھ سیانیاں کرو بھائی کچھ اندر جا کے داخل ہو کے گہرائیے جا کے سیان کرو درویش دنیا دار نہیں ہوندہ سجن تے دنیا دار درویش نہیں ہوندہ درویش دا نوکر ہو سکتا ہے دنیا دار لیکن جیدہ دعویٰ درویشی دا ہوئے سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے پڑھ عالم فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو
دو جگ دی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا ذرا غور کرو نا میں کیا کہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا رات دا انہیرا ہے کوفے دا شہر ہے ایک بزرگ سفید داڑھی والے نے انہوں نے مرید فرماندے میں اپنے شیخ نو تکیا ہے میں اپنے مرشد کامل نو تکیا ہے اپنے ہاتھ نال کسے چیز نو پیچھا دھکیل رہے نے اے ہن مرید دا بیان ہے اپنے مرشد کامل دے بارے کہ کسے شے نو ہتھاں نال پیچھا دھکیل رہے ذرا توجہ کرے آجے تے میرے ال دھیان کرے آجے تے فرماندے نے اے دنیا جا کسے اور نو دھوکھا دے میرا نا علی ہے اللہ توجہ ہوگی حضرات فرمایا اے دنیا کسے اور نو دھوکھا دے میرا نا علی ہے آج ناراض نہ ہویا ہے اسی علی دے نا تے بھی منگن تو باز نہیں آؤں دے ساڑھی عادت بن گئی ہے اسی تے بھائیا اس میار تیاں بجے ساڑھے کوڑ ولی دیاں گلنا سننے آئے تے انہیں دیو تے سن لو تاں تے انہاں آکھے نا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردہ ہو باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو چور اندر دا ہو یہ اندر دا چوری تے سائیاں دا سے ایبا مارنا ہے فرمایا دنیا کسے اور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکے وچ نہیں آ سکدا تاں باہو فرما دینے باج فقیراں کسے پوچھیا یا علی عمر لنگ گئی ہے تواڈے کول مال جڑدا نہیں ڈٹھا دی وجہ کی ہے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال مولا فرماندے نے رب نے ازل تو تقسیم کیتی ہے اس تقسیم تے اسی راضیاں اللہ جاہلانو مال دیتا ہے سانو علم عطا کیتا ہے اسی اللہ دی اس تقسیم تے راضیاں کہ اس نے جاہلان مال ونڈیا ہے تے سان علم دیتا تے اسی اس رب دی تقسیم تے نا شکری نہیں کر دے ردینا ہم راضی ہیں مالکہ تیری کرم نوازی ہے کیوں مال وراثت نمرود شداد حامان اور قارون ہے علم وراثت انبیاء ہے مال وراثت نمرود و فرعون و شداد و حامان ہے اور علم وراثت انبیاء ہے جس نو اللہ اس وراثت دی تقسیم حصے دار بنائے اور چنیا ہویا توجہ ہوگی آپ حضرات دی عزیزان دی وقار کوفہ دے بچے 21 رمضان نو اپنی ماما کولو پوچھ دینے امی جی 18 19 21 دن گزر گئے نے جڑے بزرگ رات دے ویلے
اپنا چہرہ ڈھانپ کے ساڑھے گھر آ کے لنگر دیندے آئے. چوتھی رات آئیے او کیوں نہیں آئے؟ اما وہ جڑے بزرگ ساڑھے ویڑے وچ اپنے چہرے تے پردہ کر کے ساتھ دیندے آئے. آج بندے دن دن تسی بھی سارے سیانے ہو، دنیا دار ہو، جان دے ہو، میں بھی ویندا رہنا. اسی کسی کوئی شاید دینی ہوئے نا اللہ دے راہ تے وکاس میاں مڑ تسی اتنا چیزاں جان دے ہو. اسی پیکٹ ہونا چر چھڑ دے نہیں جنی دیر تائیں فوٹوانہ نہ آکھے با چھڑ دے اور میں بتیریاں چھک لئیاں. ساڑھے دین دا انداز اے بچے پوچھ دینے امی وہ کون سی جڑا چہرہ ڈھانپ کے رات دے ویڑے ساڑھے گھران چھ لنگر دے جاندہ. عزیزہ نے دی وکار ماما بول کے کہندیاں نے بچیو اگے سانو بھی کوئی نہ پتا ہونی پتا چلے آئے جڑے ساڑھے گھر آکے چہرہ چھپا کے لنگر دیندے آئے ہو امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے. سجن کوئی سمجھے تے صحیح درویشی نام کس دے؟ درویشی شروع ہی آل محمد تو ہوئی ہے، درویشی شروع ہی رسول اللہ دے گھرانے تو ہوئی ہے. اگر سائیاں جنہ جنہ نے بنڈ گئے اتھے اپڑ دیاں گئیاں موڑو نہیں دیکھیا باسی صرف اپنے نوی دینی. سخی نے انہاں اے نہیں آکھیا باسی درویشی صرف اپنے نوی دینی ہے. جیڑا پیالہ لے کے ٹر گیا ہے آل محمد نے اندھائی بھر کے بھرپور کر چھڑیا ہے. جا ہمیں جڑی ذات دیں ڈھی جائے دا نہ انہاں ذات ویکھیے نہ کو بٹی گیا ہے. آئی تھے پھتے کی پینڈے پر آئے ساڑھے وہ تو دا ایک بٹی ہے اندھی اتھے بڑا مزار بنے میاں غلام محمد ہے وہ بٹی پر وہ بٹی گیا ہے آل محمد دے بوئے دے سائیاں اندھا پیالہ بھی بھر چھڑیا ہے. جیڑا آ جائے ان خالی کوئی نہیں انہاں کیا ذات برادری کوئی نہیں. جیڑا آ جائے پٹھان پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی پٹھان نے خواجہ نور محمد ماروی کھرل نے توجہ ہوئی حضرات ابیاں شیر محمد صاحب شرک پوری حضور بہاؤالدین نقشبند یہ سارے سید نہیں پر والے محمد نے وعدہ نسی اور کو صرف اپنے تو نہیں نہ مرنا. جیڑا پیالہ لیا گیا جیڑا گدائی کر لیا ساؤن دے چی خیر پاچھڑنے فکر دا. عزیزہ نے دی وکار جدو سرکار نو غسل دیتا گیا مولا علی سرکار نو بھائی ذرا گل سمجھنا لی آپ نے وزن اٹھانا اپنی کمر تے رکھنا لنگر دا تو خادم آندہ جی سونیا من چا اٹھاؤ من چکواؤ تے مولا علی فرمان دیں تو ساڑھا بار اگلا بھی چاہ لی سی سرکاروں تے تو اڈے دی میت فرمایا مڑی تھے بھی سانی چاہن دے. بھائیا درویش تے اس چیز دا نہ ہے. امام حسن فرمان دے نے اسی مسجد جو بیٹھے ایک بندہ آیا تو او دے کہ امام حسن نے کھانا رکھیا اچھا کھانا رکھیا گوشت پنیر بہترین اس دور دا جو کھانا تھی. مہمان نوازی سید تو ود کون کر سکتا جڑا سید مہمان نواز نہیں تے سخی نہیں وہ دے وچے کمی ہے. سید ہوئے تے مہمان نواز بھی ہوندہ ہے سید ہوئے تے سخی بھی ہوندہ ہے. اے سید دیاں شانہ نے کوئی شانہ ہی جو چیک کریا کرو سید ہوندہ ہی ہوئے جڑا مہمان نواز تے سخی ہوئے. سرکار نے جتنا کھانا اس دور دا اچھا سی ہوگے رکھیا وہ دے تو اتنی نعمتاں ویکھی ہے نا تے وہ پرانا آندہ ہے بھئی امام حسن نو سرکار دی آنکھوں تے میں مسجد چو داخل ہوں دیا ایک بابا جی کھانا کھان دیا ویکھیا چیٹی داڑی والے سن وہ سکی روٹی پانی چ بگو کے پہ کھان دیا آنکھوں تے تو تھوڑا دیا انہاں نے نہ دیا. تو ایک کتاب میں لکھیا کہ امام حسن سرکار رو پہ تو آپ فرماندے نہیں جیڑا تو کھاندا پہ یہ انہاں دئیے جو تو کھا رہے ہیں نا یہ اولا دئیے لیکن اونا دنیا دیا نعمتاں چھڑیاں ہوئیاں نے مہمانہ دی خدمت پیش کیتیاں ہوئیاں وہ دنیا دیا نعمتاں تو کنارہ رکھتے ہیں اور ہیں میرے والد انہاں دا نام علی بن ابی طالب جو کوئی تو کھا رہے ہیں انہاں دئیے. ہائے 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 عزیزہ نے وقار اوٹے اس میار دی درویش ہے وہ اس میار دیا ہستیاں گزریاں آل محمد ہی تے سن دسیا ہے درویشی کس شہدہ نام
اللہ آپ کو توفیق دے وے اگر تو صوفیزم نو سمجھنا واسطے کشف المحجوب بڑی اہم کتاب ہے. تصوف نو اگر سمجھنا ہوئے نا تو کشف المحجوب دا مطالعہ کرنا چاہیے. کشف المحجوب ہی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امام حسن دے بیٹے نے بھی سید نے تو صوفی بھی بڑے کمال نے. کشف المحجوب وچ لکھ دیں کہ امام حسن سرکار بیٹھے سن. امام حسن دا صوفیاء وچ بڑا بڑا رتبہ ہے. جویں صوفی مٹے ہوندے نا میرے نبی دا اے بیٹا انج مٹیا ہویا پر اسیاں نے جو نہ مٹیا نہ ہونا تے اور ہونا کہیں جنہ دی پرورش رسول اللہ کیتی ہے جو انہاں صوفی نہ ہونا تے اور کون صوفی ہونا. اچھا تو مٹے بندے دی گل سنان لگا سی. آپ فرماندے نے بھائی داتا صاحب کشف المحجوب کہ بندہ ایک آیا بدو تے امام حسن سرکار دے سامنے مولا علی نو برا کہن لگ گیا. آپ فرماندے نے اس نو کھانا لیا. اس بدو جدو ویکھیا میں کی آکھیا ہے تے یہ کی کر دے تے اس نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی بدو نے کہ اللہ بہتر جاندہ ہے کہ رسالت کتے رکھنی آئی. واقعی اے رسالت دے حقدار نے کہ نہ دے گھر وچ رسالت رکھی جاندی. اے اس دے اہل نے کہ نہ دے گھر رسالت رکھی جاندی. میں کی آکھے انہاں کو جواب کی دیتا ہے صوفی مٹیا ہوندہ ہے نا بدلہ نہیں لیندہ دعا دیندہ ہے. ویسے میں اکثر ایک گل سنا کے تے ایک جملہ بولتا ہوں جڑا داتا صاحب نہیں لکھیا انہاں دی گل یہ نہیں ہے. میرا تجزیہ ہے کہ گالاں کڈن والے نو روٹی دے کے امام حسن نے سن سمجھایا ہے کہ ساڈے گلے کردے ہی ہوئے جڑا اندروں بھوکا ہوئے ان رجایا کرو. رجیا بندہ بھی کدی آل محمد دی گستاخی کردا ہے. میں ایک کتاب وچ نہیں لکھا ہے میرا ذاتی تجزیہ ہے. با امام حسن نے سن سمجھ سمجھائیے پچھلے آنے والے صوفیاں با جڑا آل محمد دا گلا کرے ان روٹی دیا کرو. کیونکہ بھوکا بندے ہی ساڑھے خلاف بولدا ہے جڑا رجیا ہوئے وہ ساڑھے خلاف نہیں بولدا. آل محمد دا نوکر ہوندہ ہے وہ بندہ جڑا رسول اللہ سرکار دی بارگاہ چو سیر ہویا ہو. ہاں عزیزہ نے نہیں مکار بندہ رجیا ہوئے تے بندہ اپنے ابے دا ہوئے حلال زیادہ ہوئے نہ آل رسول دا منکر ہوندہ ہے نہ رسول اللہ دا منکر ہوندہ ہے. بندے سمجھ دے نہیں. صوفیزم اور تصوف اے تے رسول اللہ دی آل دے گھروں ہی جاری ہویا ہے. انہیں صبر آلیاں ہستیاں اتنے اونچے لوگ اور انہیں فضیلت والے لوگ دنیا ہوتے. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے انفاس العارفین نے لکھا ہے کہ صوفیزم سب تو اتلا مقام ہے تم الفقر. ایک اصطلاح ہونا ہے جتھے فقر دی انتہا ہوندی ہے. آپ فرماندے کہ اگر اس تھاں تے فقیر دی نظر اچھ کوئی ہستی پہنچی ہے تو اس ہستی دا نام سیدہ فاطمہ زہرا دی ہستی. درویشی سمجھو مصر دے بادشاہ نے حضور دی خدمت ایک خچر بھیجی. دو لونڈیاں بھیجیاں. ایک حضور نے حضرت حسان بن ثابت نو دے دیتی اور ایک حضرت ماریہ نے خود نکاح فرمایا. انہوں نے حضور دی بیٹی واسطے سونے دے الگ کنگن بھیجے. سونے دے کنگن بادشاہ نے بھیجے تحفہ. وہ بی بی پاک نے پہن لے. حضور اتو آئے میرے حضور آئے تو جدو ویکھیا نا کنگن بیٹی دی ہتھاں وچ تے حضور حجرے چوں واپس مڑ گئے. گل کوئی نہ کیتی. حضور واپس چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی ہن رمض والے نے رمض دا پتہ ہوندا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تے نال ہی چونکہ دروازہ سی دروازے تے شور سنائی دیتا. جویں لوگاں دی بھیڑ ہوے نا تے شور ہوندا ہے تو آپ فرما دے نے شور کس دا ہے. تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ نو جڑے کنگن ہدیہ آیا ہے نا
انہوں نے وہ توڑ کے سارے سونے جواہرات غریباں وچ ونڈدے پین تے اس وجہ تو دروازے تے شور ہو رہے ہیں. ہن حضور نے جو فرمایا نہیں با بیٹی یہ ونڈ چھڑ، لیکن جب حضور نے سونا چاندی اپنے گھر تکیا تے واپس موڑ آئے تو بی بی پاک سمجھ گئیاں کہ میرے بابا نو میرے کوڑ دنیا دا مال پسند نہیں آیا. بابا جی توان نہیں پسند تے اسا گھر رکھ کے کی کر اے جی درویشی آل محمد، اے وے آل محمد نا دنیا تو دور ہونا اور اللہ اور اس دے رسول دے نزدیک ہو جانا. ساڑھے سن جو آل محمد دا امیج پیش کیتا جاندہ ہے نا کچھ دوست کر دے، وہ بھی ایک اور الگ قسم دا ہے جدے اندر ایک خیال پیدا ہوندہ ہے کہ شاید وہ دنیا دے طالب سن اور وہ دنیا واسطے لڑائی بھی کر لیندے ہیں، دنیا دے پیچھے چل دے بھی ہے. ہوئے گا انہاں دا خیال، ساڑھا خیال ہے وے بھئی دنیا انہاں دے دردی لونڈی ہے. آل محمد دنیا واسطے کسے نہ لڑ سکدے ہی نہیں. انہاں دنیا دی کی چاہتے تو ساڑھے دنیا داران دے کام ہوئے. آل محمد دنیا والے نہیں. آل محمد بھائی دیکھو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ درویش نے 14ویں صدی دے پچھلے سنچری گزرے لو وہ فرما دینا دنیا تو جی فتن و طالبہ کلاب، دنیا مردار ہے تو اندے چان والے کتے. گل فقیر دی ہے تو فقیراں والی ہے کہ دنیا مردار دی طرح. ایک درویش کو ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی دعا کرو ساڈے حال بھوک بڑی ہے پیسہ آ جائے. انہاں کہا اتھو نا باہر تواڈے پنڈ دے باہر کوئی ڈنگر مرے ہے؟ انہاں کہا جی مرے ہے. انہاں کہا وہ چاہ کے اپنے گھر دب تیرے گھر دولت آوے. انہاں کہا جی میں آکھیا دولت آوے تو تسی آندے وہ دب کہ فرمایا دولت بھی مردار ہے وہ بھی مردار ہے. جدو وہ آگئی مڈ رکھی جانا ہے پچھو آپ پہ ہوندی رسائی. جدو مڈ رکھ لی تو مڈو تو بھی ہوندی راسی اگا رکھ. وہ فقیران گل ہی سمجھانی ہے نا. پایا دنیا مردار ہے درویش دی نظر درویش دی نظر اچھ مردار ہے تو آل محمد دی نظر تے اس تو بھی اچھلے رتبے تے ہے. دولت ہوندی ہے میرے کوڑ بھی بڑی ہوندی ہے، میرے کوڑ بھی بڑی ہوندی ہے، بڑی دولت اللہ دیندہ ہے. لیکن اسا روکی نہیں نا، سٹاپ نہیں لینا، چلن دیو. جے سٹاپ لایا رک گئی تے کام خراب ہو سی. رکیا پانی نہیں صحیح راندہ، چلدہ رہے تے صاف ہے. پاکے جدو رک گیا تو پھر تے خراب ہو گیا، پھر کی رہ گیا. درویش کو دولت نہیں رکھنی چاہی دی، ہونی چاہی دی آوے تاکہ دین دیا کماتے صرف ہو جائے. رکے نا درویش ہوتے نگران بن کے روے ایدو آ رہی ہے تے ایدے جا رہی ہے وہ چل دی رہے. اینی کوئی درویشی ہے ساڑھے کولتے ہو رہی کوئی. میرے کول کو اگر پوچھے نا بندہ بھئی تو اپنی ساری زندگی کس ایک گل دے ہوتے خوش ہو سکنا ہے تو میں ایک گل تے خوش ہو سکنا کہ میں یہ نہیں آندہ میں نمازاں بڑیاں پڑھیاں یا میں عمرے بڑے کیتے میں حج بڑی کیتی میں زیارات کیتی میں فلانے ملک نہیں ہے تو خوش نہیں. خوش میں اس گل تے کہ اگر میرے کوڑ کوئی رب دی بارگاہ پیش کرنے والی چیز ہے تو یہ کہ یا اللہ تو میں نے اتنی دولت بھی دیتی ہے تو میں رکھی نہیں. میں تیرے راہ تے لائی یہ دی گواہ یا تو ہے تو یا یہ بندہ ہے. دنیا والے ہو سکتا ہے نا خبر ہوئے پر مالکہ تو تے ساریاں خبران جان تو تے علیم بذات الصدور ہیں. تو تے جاننا ہے میرے مالک دلان دے راج بھی تینوں سارا ہی پتہ ہے کہ اس بندے نے کوئی تیرا دیتا ہویا مال جمع نہیں کی تھی. اور الحمدللہ پوری ورلڈ تحصیل پنڈی بٹیاں نون بندے جان دینے کہ بھئی اتھے ایک مسجد بڑھائی ہے کسی. پوری دنیا دے میڈیا نے انہوں کوریج دے رہے ہیں اور لوگ اتھے پوری دنیا ہی چوہ کہنے کہ جی اسی آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تسی اتھے کی کیتا ہے. سنیا جی پنڈی بٹیاں اچھ بڑی مسجد بنی، سنیا جی پنڈی بٹیاں اچھ بڑی مسجد بنی. میں کہا بھئی پنڈی بٹیاں آلے بندے بھی تیڈی با کمال لینا. پنڈی بٹیاں آلے سجن بھی بڑے کمال دینے. انہاں ساڑھے تو کچھ نہیں چھپایا تے اسا انہاں دا بچایا کچھ نہیں. اسی پیار نال ایک جگہ تے صحیح لا دیتا ہے.
ہوں راضی رہن کے پنڈی بٹیاں والے انشاءاللہ العزیز پنڈی بٹیاں والے جتھے جا کے دسن کے باسی پنڈی بٹیاں ہی تے بندے آکھن کے باسی پنڈی بٹیاں جاننے آ الحمدللہ رب العالمین اے ہے وہ چیز جڑی میں آنا کہ میں اپنے رب کے پیش کروں گا کہ میرے مالک میں نہیں آندا میں ولیاں پر جو کچھ تو میں دیتا ہے مالک میں تیرے راہ ہی لایا میں نہیں جوڑیا جے جوڑیا ہے تو جاننا ہے میرا رب جان دے نا بندیاں تے میں جھوٹ بول کے راضی کر سکنا لیکن رب کے تے جھوٹ نہیں نہ بولیا جاتا میرا رب تے جان دے نا تو میں اب معاملہ ہی رب کے پیش پیا کر کہ میرے مالک تو گواہ ہے میں کتنے خفیہ اکاؤنٹ بنائے میرے مالک تو جاننا ہے میں کتنے پلاٹ خریدے میرے مالکہ تو جاننا ہے میں اپنے گھر کتنے پیسے دبے میرا اللہ جان دا اللہ دے فضل نال قیامت والے دے بھی اس گل تو اے نہیں آکھیا جائے گا وہی تو انے اور دسدا ہے تے اندر ہو رہا یہی دسیا جائے گا جو تو دسدا اندر بھی ہوئی آ نہیں جمع کیتا یہی درویشی ہے بھائی ساڈے کول اور کیڑی درویشی کوئی ایک لاتے کھلو کے میں چلا نہیں کیتا ایک لاتے پیر تے کھلو کے چلا کوئی نہیں کیتا میں حضور دا ذکر کیتا ہے حضور دی آل دا ذکر کیتا ہے حضور دے صحابہ دا ذکر کیتا ہے جو کچھ دنیا مریداں پیاراں نے میری خدمت کیتی ہے وہ میں اللہ دے راہ تے لایا 2 مدرسے نے جنہاں کو چلانے الحمدللہ 250-250 بچہ ہے جنہاں دا کھانا ساڈے کول پکدا ہے الحمدللہ رب العالمین اور میرے کو زمین کوئی نہیں لیکن انہیں بندیاں دا کھانا میں پکانا ٹھیک ہے 2 مدرسے انہاں دے اساتذہ انہاں دے عملہ 2 مسجداں انہاں دے عملہ انہاں دے اساتذہ انہاں ساریاں نو اللہ کریم میرے وسیلے نال چلا رہے ہیں میں وسیلہ چلا اللہ ہی رہے ہیں اسی وچلے سن وسیلہ ضرور بنے ہیں تو بھائی سارے دوست احباب میرے نہ معاونت کر دیں اللہ میرے معاونین میں برکت اور خیر عطا فرمائے رسول اللہ سرکار دی آل دے صدقے اللہ کرے ساڑھے معاملات اسی طرح چل دے رہے جتنے بھی بھائی دوست سجن آئے ہو بیٹھے ہو پیار آڑے ہو سارے انہوں میں آکھاں گا کہ اپنے مال وچوں عشر نکال کے اپنی فصل وچوں اور اپنے پیسے وچوں زکاة نکال کے تو ساڑھے مدارس نال معاونت کرو چونکہ کرونا تو بعد بہت زیادہ رش داخلے دا ساڑھے کول پیا ہے اور بچیاں دی تعداد 1 گنا اور بڑھ گئی ساڑھے کول حالانکہ ساڑھا یہ خیال تھی کہ ان جڑے بچے 4-4 5-5 مہینے چھٹی کر کے آئے نا ان ساڑھے کول بچے نہیں ہونے اگلیاں بھی چھڑ جانے لیکن وہ خالق دا اپنا نظام ہے وہ اگے نالوں بھی زیادہ بچے اور بچیاں اس طرف ساڑھے حالات ہیں تو سانو تھوڑی جی ادھے پرابلم پیدا ہوندی ہے مدرسے دے معاملات چلان میں ساڑھے کو تھوڑی پرابلم ہوندی ہے سانو تو کچھ میری عادت یہ ہے کہ میں بچیاں دے کھانے تے پیسہ زیادہ خرچ کرنا کہ گھر بار چھڑ کے بچیاں بچے اتھے بیٹھے تو انہاں دے کھانے وچ کمی نہیں ہونی چاہیے اچھا کھانا دیا کرو تو وہ دے واسطے میں سارے انہوں اعلان کرنا کہ مدرسہ اپنا ہے تو اڈا اہل سنت ہے وہ دے نال معاونت کریا کرو اپنے واسطے میں تو اڈے کوئی طلب نہیں کردا میں تو اڈے کول آنا تسی میں اچھا ہی دین دے میں چاہنا جڑے بچے ساڑھے کو آئے نا سی بھی انہوں نے اچھا کھانا دے تو سارے سنگی ساڑھے نال ایسے امور دے اندر معاونت کریا کرو اللہ کریم تو انہوں برکتاں اور خیر عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ